اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، میری عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے اور جو تم سے پہلے گزرے ہوئے انسانوں کا بھی خالق ہے، شاید کہ تم اہل تقوی میں سے ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کی تفہیم بڑی ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس عبادت کی وجہ علت کاز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں کیا بات مضمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیتے ہوئے علت یہ بیان کی ہے کہ اس رب کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ عبادت کا لفظ مسلم معاشرے میں معروف ہے، اور ایک عام انسان بھی جانتا ہے کہ یہ عبادات ہیں، یہ معاملات ہیں، اس کے ذہن میں اس کا ایک تصور اور خاکہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ بالعموم جو معمولات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، نوافل ہیں، ذکر اذکار ہیں، یہ لفظ عبادت سے جانے جاتے ہیں، اور جو انسان کی زندگی کے معاشرتی معاملات ہیں، والدین سے اس کا تعلق ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، معاش کے گناگوں معاملات ہیں، حکومت ہے، انہیں ہم لفظ معاملات سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اجتماعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں عبادت کا تصور کسی مخصوص رسم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ تقریب الفہم کے لیے، سمجھانے کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں کہا گیا کہ یہ عبادت ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں کہا گیا کہ یہ معاملات ہیں۔ عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اقصی غایت التذلل والخضوع، کہ جہاں عاجزی اور انکساری کی انتہا ہو جائے اس کیفیت کو عبادت کہا جاتا ہے۔ انسان سر جھکاتا ہے نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنا سر نیاز زمین پہ رکھ دیتا ہے، تو بلا شبہ یہ عبادت کی ایک احسن ترین تعبیر ہے اور عملی تصویر ہے۔ اس سے زیادہ ظاہر میں کوئی عاجزی کی صورت نہیں ہے کہ انسان اپنا سر زمین پہ رکھ دے۔ وہ گردن جو کسی کے سامنے خم نہیں ہوتی، وہ سر جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اس سر کو جب انسان زمین پہ اپنے معبود کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی ظاہر میں عبادت کی عرفہ تعبیر اور نہیں ہو سکتی۔ ظاہر میں اس سے بڑھ کر عبادت کی کوئی اور بہتر مثال نہیں ہو سکتی کہ انسان حالت نماز میں، سجدے میں اپنا سر اپنے پاک پروردگار کے حضور میں رکھ دے۔ لیکن اصل عاجزی، اصل انکسار کیا ہے کہ یہ وجود ہے نا، یہ
ظاہر میں اس سر کو تو اللہ کے سامنے جھکا دیا، کیا باطن میں ایک ایگو اور انا موجود ہے اور ایک اپنی رائے اور مرضی ہے؟ کیا انسان نے اپنی اس رائے اور مرضی کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں کر دیا؟ تو عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ یہ ظاہر کی تعبیر ہے، ظاہر کے معمولات اور ظاہر کے احکامات کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن ظاہر کے یہ احکامات، اسلام ایک جامع دین ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا ایک ایمان، اعتقاد، اس کے اندر باطن کی ایک کیفیت، رجوع اللہ کی ایک کیفیت بھی تشکیل پائے۔ تو انسان نے اپنا سر تو زمین پہ رکھ دیا اور یہ اعلان کیا کہ میرا رب ہی سب سے بڑا ہے، میرا رب ہی سب سے اعلیٰ ہے، میرا رب ہی سب سے عظیم ہے، لیکن کیا اس نے باطن میں اپنی رائے اور اپنی مرضی کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا؟ تو ظاہر میں عبادت کی خوبصورت ترین اور عرفہ ترین تعبیر یہ ہے کہ انسان سجدہ کرتا ہے، اور باطن میں عبادت کی روح یہ ہے کہ کیا انسان نے اپنا ذہن، اپنی انا، اپنی ایگو اور اپنی رائے اور مرضی کو بھی اپنے پاک پروردگار کے حکم اور حکمت کے سامنے قربان کر دیا؟ تو عبادت کی روح یہ ہے، ایک ایسی عاجزی کی اصل تعبیر کیا ہے کہ انسان اپنا مفاد چھوڑ دے، انسان اپنی رائے چھوڑ دے اور اپنے مولا کے حکم اور مرضی کو اختیار کرے۔ یہ عبادت کی روح ہے، اور اس اعتبار سے دیکھیں تو لفظ عبادت اسلام میں کسی ایک خاص رسم تک محدود نہیں ہے، کوئی چند معمولات ایسے نہیں ہیں کہ جنہیں ہم عبادت سے تعبیر کریں۔ جس مقام پر بھی انسان اپنی رائے چھوڑ دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اختیار کر لے گا، اللہ کے حکم کی تابعداری کر لے گا، اس کا وہ ہر کام عبادت میں داخل ہو جائے۔ نماز عبادت کی آسان ترین صورت ہے۔ ہم نماز میں کیا کرتے ہیں کہ رات کا آخری پہر ہے، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں، وہ باقی دنیا کے لیے تو رات کا آخری پہر ہے نا، اور رات کے اس آخری پہر میں نیند بڑی گہری ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب نے کیا خوبصورت بات کی کہ آدمی پیر جو شد حرص جوامی گردن، آدمی پیر جو شد حرص جوامی گردن، خواب در وقت سحرگاہ گرامی گردن۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو حرص جوان ہو جاتی ہے، عمر بھر کی تشنا آرزوئیں، نا تمام خواب جو پورے نہیں ہو سکے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے یہ آرزوئیں بھی پوری ہو جائے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی توفیق اور دستگیری نہ ہو، رجوع اللہ کی کیفیت نہ ہو، تو آدمی پیر چشد حرص جوانی گردن، انسان بوڑھا ہوتا ہے اور حرص جوان ہو جاتی ہے۔ اس کی وہ تمثیل بڑی ہی خوبصورت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خواب در وقت سحرگاہ گرامی گردن۔ جب رات کا آخری پہر آتا ہے نا، صبح صادق جسے ہم کہتے ہیں، وہ باقی دنیا کے لیے رات کا آخری پہر ہے۔ رات کے آخری پہر میں نیند بڑی میٹھی ہو جاتی ہے، خواب بڑا میٹھا ہو جاتا ہے، اور انسان کی طبیعت، اس کا جسم، اس کا وجود یہ چاہتا ہے کہ یہ خواب کے لمحے دراز ہو جائیں، میں ابھی سویا رہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے، حرص جوان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ رات کے آخری پہر میں نیند بڑی گہری ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ مٹاس پیدا ہو جاتی ہے، خواب بڑے سہانے ہو جاتے ہیں۔ تو جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں، باقی دنیا کے لیے وہ رات کا آخری پہر ہے۔ جسم یہ چاہتا ہے کہ میں ذرا ابھی آرام کروں، یہ خواب جو ہے وہ اور دراز ہو جائے۔ یہ سادگی تو دیکھنا کہ آنکھ پھر سے بند ہے، کہ ہو سکے تو دیکھ لوں جو خواب ادھورے رہ گئے۔ انسان ادھورے خوابوں کی بھی تکمیل چاہتا ہے، لیکن ہمارے مولا کی مرضی کیا ہے کہ تم اس بستر کو چھوڑو، اس ریشم و کم خواب سے دستبردار ہو جاؤ اور وضو کرو، پہلے 2 سنتیں پڑھو، پھر میری پاک پروردگار میں کھڑے ہو کر 2 فرض بھی بجا لو۔ تو یہ ہم ظاہر میں اپنے جسم کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نفس کے آرام کو ترک کر دیتے ہیں، اور کس لیے ہم منہ اندھیرے میں اور صبح کے اس میٹھے خواب کو ترک کر کے سردی کے عالم میں اور ہر موسم میں اور ہر حالت میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی مرضی کو چھوڑ دیا اور اپنے پاک پروردگار کے حکم کو اختیار کر لیا کہ
کیونکہ ہمارے مولا کی مرضی یہی ہے کہ یہ وقت خواب کا نہیں ہے، یہ نیند کا وقت نہیں ہے، یہ میری بارگاہ میں حاضری کا ہے۔ تو اب صبح ہوئی تو آواز آئے، اذان سحر کے ساتھ انسان نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا۔ تو اب اسلام کوئی ہندو کا دین نہیں ہے کہ صبح صبح گنگا میں اشنان کر لیا، اگر گنگا قریب نہیں ہے تو کسی مندر میں جا کے بھگوان کی مورتی کے آگے پرارتھنا